الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ آپ ان کو زبردستی ہدایت پر رکھیں، بلکہ وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم کو ہی پہنچے گا، اور تم کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی کرنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو یہ ان مسکینوں اور غریبوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پابند ہیں اور جنہیں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بے خبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غنی ہیں، ان کے چہرے سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل سے باخبر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن رات، ظاہری اور خفیہ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مالک الملک نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس قرآن پاک میں ساری ہدایتیں مخلوق کو اس لیے دی گئیں تاکہ وہ سلامتی ایمان سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب جو ہدایت بیان ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق ہے۔ مال انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے کہ اپنی جان جسے انسان بہت قیمتی سمجھتا ہے اس کو بھی خرچ کر کے مال کماتا ہے۔ اگر وہ مال انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ اس کی صداقت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ یہ پختہ یقین رکھتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی لامتناہی خزانوں کا مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور جو اس کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ یقین پختہ ہو تب ہی انسان اپنی عزیز چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جسے مشکل سے کماتا ہے اور بڑا سنبھال کر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خرچ کے متعلق بہت لمبی ہدایت آئی ہے، اور پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، خواہ علانیہ کرو یا خفیہ کرو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ علانیہ کرو گے تو یہ بہتر ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی تنبیہ، ترغیب اور تبلیغ ہوگی، اور تم کو دیکھ کر وہ بھی خرچ کریں گے اور ان کا ثواب بھی تم کو ملے گا۔ اگر خفیہ خرچ کرو گے تو اس میں ذاتی شوق، ذاتی خودداری یا انا کا کوئی دخل نہیں ہوگا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، اور اس کا بھی بہت بڑا اجر ملے گا۔ بہرحال جس طرح بھی خرچ کرو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتی ہے اور اس کی رحمت کو دعوت دیتی ہے، اور اس خرچ کی وجہ سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ وہی ہدایت اب بیان ہو رہی ہے کہ وہ چیز جس کی تم کو اجازت دی گئی ہے اعلانیہ خرچ کرو یا خفیہ کرو، مثلا زکوٰۃ وغیرہ تو اعلانیہ خرچ کرنی چاہیے، اور جو نفلی خرچ ہے اسے چھپا کر کرنا چاہیے۔ اب اس کے متعلق ہدایت ہو رہی ہے کہ یہ خرچ جو تم کرو گے یہ کس پر کرو گے، کس کو دو گے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا محل وقوع جیسے شان نزول کہا جاتا ہے تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسماء جو حضرت بکر صدیق کی صاحبزادی تھیں، ان کے پاس ان کی ماں اور دادی دونوں آئیں اور انہوں نے اپنی حاجت بیان کی کہ وہ مجبور ہیں اور ان کی مدد کی جائے، لیکن حضرت اسماء نے یہ کہہ کر انہیں جواب دے دیا کہ تم مشرک ہو، اس لیے تمہارے اوپر خرچ کرنا ہم پر جائز نہیں، ہم تو مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے تو وہاں بہت سے یہودی اور عیسائی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے رشتہ دار یہودی، عیسائی اور غیر مسلم تھے، ان کی وہ امداد کیا کرتے تھے جو مجبور یا نادار تھے۔ اب ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں اب اللہ تعالیٰ کے واسطے خرچ کرنا ہے، اب ہم مسلمانوں کو دیں یا ان کو دیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ مدینہ پاک ہجرت کرنے کے بعد اسلام زیادہ پھیل گیا، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، ان میں نادار اور مجبور بھی آ گئے تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا کہ اب یہ خرچ مسلمانوں پر کیا جائے، ان کے لیے وقف رکھا جائے،
کیونکہ بہت سے مسلمان نادار ہیں، یا ان غیر مسلم مجبوروں کو بھی دیا جائے۔ دراصل بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان غیر مسلموں کو نہ دیں جو مجبور اور نادار ہیں تو یہ تنگ آ کر اسلام لے آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک نازل ہوا کہ ان کو اسلام پر لانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اس ترکیب سے ان کو مجبور کر کے اسلام پر لے آؤ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوئی ہے اسے ضرور دے گا۔ تمہارے لیے یہ مناسب ہے کہ تمہارے پاس جو بھی آئے، خواہ وہ کسی مذہب کا بھی ہو، اگر وہ مجبور ہے تو اس کی ضرور مدد کرو، اس کی ضرور خدمت کرو، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو اس کا بدلہ خداوند تعالیٰ تمہیں دے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا اور تم خالی ہاتھ رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی جا رہی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ مجبور نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ حقدار نہیں ہوتے، بلکہ حقدار وہ لوگ ہیں جو اپنی خودداری کی وجہ سے، خدا پر توکل کی وجہ سے کسی سے مانگتے نہیں، لیکن ان کے چہروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں تکلیف ہے، انہیں ضرورت ہے، وہ حقدار ہیں۔ وہ ان سے بھی زیادہ حقدار وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جنہیں اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی 300 کی تعداد میں تھے، جن کا کام صرف یہ تھا کہ وہ دن رات عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر بار چھوڑ کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور وہاں دین بھی سیکھتے تھے، اور جہاں ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی تھی وہاں کے لیے وہ حاضر ہو جاتے تھے۔ انہیں جہاز پر بھی بھیجا جاتا تھا، لنگر کے کام بھی کرتے تھے، اور جو دوسری ضرورتیں ہیں ان کے لیے بھی انہیں بھیجا جاتا تھا، اور باقی وقت وہ دین سیکھتے اور عبادت کرتے تھے۔ حکم ہوا کہ یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں جو جہاد یا جنگ میں اپاہج ہو گئے ہیں، جو چل پھر نہیں سکتے، پابند ہیں، مجبور ہیں، اور کسی خاندانی وجہ سے مجبور ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے خرچ کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ یہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارے اس کام سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، وہ دلوں کو جاننے والا ہے کہ تم یہ خرچ کس طرح کر رہے ہو۔ تم یہ خرچ اللہ تعالیٰ کے واسطے کر رہے ہو یا کسی غرض کی خاطر کر رہے ہو، تمہاری منشا کیا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خرچ کر رہے ہو تو پھر یہ سن لو کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دن اور رات چھپا کر اور ظاہر، ان کا اجر ان کے اپنے رب کے پاس ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ ڈر اور خوف نہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ، وہ جو مالک ہے، قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے وہ اس کے غلام بن جاتے ہیں، تو کائنات ان کی غلام بن جاتی ہے، انہیں کوئی غم، کوئی ڈر نہیں رہتا، ان کی ساری ضرورتیں، ان کی ساری مصیبتیں، ان کی ساری حاجتیں اس مالک الملک کے ذمہ ہو جاتی ہیں، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، خالق اور مالک ہے، اس لیے انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ بات یہ ثابت ہوئی کہ اصل چیز یہ ہے کہ خواہ مال خرچ کیا جائے، جان خرچ کی جائے، خواہ کوئی نیک عمل کیا جائے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اگر مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تو پھر وہ خرچ بھی ضائع اور محنت بھی ضائع۔ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ پاک میں حاضر ہوا، میں نے مسجد میں دیکھا کہ کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ میں بھی نزدیک چلا گیا، جا کر دیکھا تو وہ حضرت ابو ہریرہ تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے، اور لوگ بڑے ذوق و شوق سے سن رہے ہیں۔ میں بھی پاس بیٹھ گیا، اور جب درس حدیث ختم ہوا اور لوگ چلے گئے، میں نے حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک جا کر کہا کہ ابو ہریرہ، تمہیں خدا کی قسم مجھے صرف ایک حدیث وہ سناؤ جو آپ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، بیٹھو، میں تم کو وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے خود سنی۔ میں بیٹھ گیا اور پھر فرتے جذبات میں حضرت ابو ہریرہ بے خود ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلائے گا،
ایک قاری قرآن، ایک شہید فی سبیل اللہ اور ایک سخی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے قاری قرآن سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو قرآن کا علم دیا اور توفیق دی، تم نے دین کی کیا خدمت کی؟ وہ بولے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا، خود پڑھا، سمجھا اور سمجھایا، کئی لوگوں کو میں نے قرآن پاک کی تبلیغ کی، ان کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ فرشتوں کی ایک جماعت بولے گی تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا تم نے جو قرآن پڑھایا، تم نے جو تبلیغ کی، تم نے جو لوگوں کو سمجھایا، وہ اس خاطر تھا کہ تم کو لوگ کہیں کہ تم بڑے عالم ہو، تم بڑے فاضل ہو، تم بڑے نیک ہو۔ وہ شوق تم نے دنیا میں حاصل کر لیا۔ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا تم بہت بڑے عالم ہو، تم بہت دین کے بڑے خادم ہو، تم بڑے مبلغ ہو، تم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شہید کو بلائے گا، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں یہ علم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے، تو تم نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ اس سے بڑھ کر میں اور کیا کرتا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، تیرے راستے میں کفار کو قتل کیا، اور اس کے بعد میں خود شہید ہو گیا، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو۔ فرشتوں کی ایک جماعت بولے گی کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم تو اس لیے جنگ میں آئے تھے اور تم نے اس لیے لڑائی کی، تم نے اس لیے کفار کو مارا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ تم بہت طاقتور ہو اور بہت بہادر ہو، تمہارا دل میں اپنی شہرت تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، تم نے وہ شہرت حاصل کر لی اور لوگوں نے کہہ دیا کہ تم بڑے بہادر ہو، تم نے بہت سے کفار کو قتل کیا، لوگوں نے کہہ دیا کہ تم شہید ہو گئے ہو، تو تم بڑے نیک ہو، تم بہت اچھے آدمی ہو، اس لیے اب تمہارا ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں۔ پھر سخی کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور سخی سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو اتنا مال دیا، میں نے تم کو ہدایت دی، تم نے میرے راستے میں کیا کیا؟ وہ بولے گا یا اللہ میں نے اتنا مال خرچ کیا اور اتنے یتیموں کو دیا، اتنے مسکینوں کو دیا، اتنے دوسرے لوگوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت بھی بولے گی کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جن لوگوں کو تم نے مال دیا تھا تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ تمہیں کہیں کہ تم بہت اچھے آدمی ہو، تم بہت سخی ہو، وہ سب تم کو مل گیا، لوگوں میں تمہاری شہرت ہو گئی، تم بہت سخی ہو، بڑے ہی امیر آدمی ہو، بڑے اچھے آدمی ہو، اب تمہارا ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ٹانگ پر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ سب سے پہلے یہی 3 آدمی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو سب سے زیادہ نیکی والے کام ہیں اگر ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں تو اس کا خدا کے نزدیک کوئی اجر نہیں۔ یہاں یہ ثابت ہوا کہ یہاں جو خرچ کے متعلق ہدایت دی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، خواہ اس کا خرچ مقصد کیسا ہی ہو، بظاہر وہ غلط ہی معلوم ہو، لیکن اگر نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ وہ رات کے اندھیرے میں نکلا، وہ کچھ رقم لے گیا، راستے میں اسے ایک عورت ملی، اسے ایسا سے چھپا کر دے کر واپس آ گیا۔ دوسرے دن اس نے سنا کہ کوئی آدمی خیرات کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس نے ایک بدکار عورت کو خیرات کی۔ وہ حیران ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، شکر ادا کیا۔ اس نے کہا کہ آج پھر خرچ کروں گا۔ پھر اس نے کچھ رقم لی، رات کو پھر باہر نکلا اور ایک آدمی کو دے کر واپس آ گیا۔ دوسرے دن اس نے سنا کہ ایک آدمی آیا تھا خیرات کرنے کے لیے، جو سب سے بڑا مالدار آدمی تھا، اس کو پیسے دے کر چلا گیا۔ صبح پھر حیران ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ چلو مجھے توفیق تو دی ہے۔ تیسرے دن اس نے پھر خرچ کیا، پھر کچھ رقم لی، پھر رات کو نکل گیا۔ پھر اسے ایک آدمی راستے میں ملا، پھر اسے خفیہ طور پر دیکھ کر واپس آ گیا۔ دوسرے دن اس نے سنا کہ لوگوں میں مشہور تھا کہ آج ایک آدمی خیرات کرنے آیا تھا اور ایک ڈاکو کو پیسے دے کر چلا گیا۔ وہ پھر حیران ہو گیا، بڑا پشیمان تھا، یا اللہ میں تو تیری رضا کے لیے کرتا ہوں۔ رات ہو گئی، اسے نیند آ گئی۔ ایک فرشتہ خواب میں آیا، فرشتے نے کہا کہ تمہاری خیرات قبول ہو گئی، کیونکہ جس بدکار عورت کو تم نے پیسے دیے تھے اس دن تمہارے پیسوں کی وجہ سے بدکاری سے بچ گئی۔ جس مالدار آدمی کو تم نے پیسے دیے تھے اسے شرم آ گئی،
اسے عبرت حاصل ہوئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اور جس ڈاکو کو تم نے دیا، وہ ڈاکو اس وقت ڈاکہ مارنے جا رہا تھا، وہ پیسے اسے مل گئے تو وہ آرام سے اپنے گھر چلا گیا اور وہ گناہ سے بچ گیا، اس لیے تمہاری خیرات خدا کے راستے میں قبول ہو گئی۔ سامعین کرام، یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، لیکن ایسا عمل انسان کس طرح کر سکتا ہے کہ جب اس کے ساتھ اس کا دشمن شیطان موجود ہے اور ساتھ نفس بھی موجود ہے جو ہر وقت شیطان کی ایما اور ترغیب پر ایک دم متزلزل ہو جاتا ہے، تو وہ کس طرح اتنے بڑے اعمال کر سکتا ہے؟ صرف اسی صورت میں کہ اس کا ایمان غیر متزلزل ہو، اس کا ارادہ غیر متزلزل ہو اور وہ بڑے مضبوط ایمان اور خیال کا مالک ہو۔ یہ مضبوط ایمان انسان کو کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ صرف اس صورت میں کہ اس کے دل و دماغ روشن ہو۔ اس روشنی کی دولت اس کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس روشنی کے ارتفاع اسے واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ یہ دنیا کوئی چیز نہیں، یہ عارضی ہے، فنا پذیر ہے، اس میں خواہ دولت ہے، جان ہے، سب کچھ بیکار ہے، سب جانے والی ہیں، سب جدا ہونے والے ہیں۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے، اور یہ روشنی اسے کہاں سے حاصل ہوگی؟ اور یہ روشنی اسے اس چراغ سے حاصل ہوگی جو روشن کرنے والا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ روشن کرنے والے چراغ سے جس وقت وابستگی ہوگی تو پھر دل و دماغ روشن ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاور ہاؤس کتنی ہی آب و تاب سے چل رہا ہو اور کتنا ہی عالی شان بلب ہو، اگر وہ دور پڑا ہو تو اس میں کبھی روشنی نہیں آ سکتی، کبھی اندھیرا دور نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت روشنی آئے گی، اسی وقت اندھیرا دور ہوگا جب بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوگا، اس کی نسبت اس کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح ہر انسان کے دل و دماغ کو روشنی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس پر زور دیا جاتا ہے کہ اے لوگو، اگر سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چاہتے ہیں اور سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہاں زبردستی بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ اس یاد سے ان کے سینے پاک ہوں اور انہیں وہ دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جس کی برکت سے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں اور دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات ملے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔